کیا فطرت، سوچ، نظریات اور ترجیحات بدلی جا سکتی ہیں؟ کسی نے مجھ سے ابھی سوال بھی کیا تھا کہ فطرت انسان کی خراب ہو جاتی ہے نہیں. دیکھیں میں آپ کو نا بڑے سمپل سے سمجھاؤں گا. حالانکہ ہماری اسلامک مائنڈ سائنسز کے اور روحانیت کے اندر جو ٹاپکس ہیں نا، عقل ایک مختلف چیز ہے، فطرت ایک علیحدہ چیز ہے، عادت ایک علیحدہ ڈفرینٹ چیز ہے، الہام ایک علیحدہ چیز ہے، فالہمہا فجورہا و تقواہا. پھر انسان کا جو نا وہ جو اس کا قلب ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، قوت ارادہ ایک علیحدہ چیز ہے، قوت استدلال ایک علیحدہ چیز ہے. یہ بڑی مختلف سائنسز ہیں، بڑے مختلف ایلیمنٹس ہیں انسان کی نفسیات کے اندر، سائیکالوجی کے اندر، جو بھی یہ سارا حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہ اس میں ٹیکنیکلٹی ہیں، بڑی بحثیں ہیں علماء کی اس کے اندر کہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں ان شارٹ آپ کو سمجھاتا ہوں. یاد رکھیں انسان فطرتاً، اللہ نے نا انسان کو فطرتاً بڑا خوبصورت، حسین، کامل، جمیل، ہر لحاظ سے اچھا بنا کے بھیجا تھا. دلیل کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پرانی محبت کو کیسے بلایا جائے. نئی محبت کر لے، پرانی محبت بھول جائے گا. اللہ آسانی کرے. پرانی محبت کو ایسے بلایا جائے، نئی محبت کر لے. محبت تھوڑی انسان کا جذبہ ختم ہوتا ہے محبت کرنے کا. انسان کی محبت کو روکنے کے لیے اس کی ضد کھڑی ہوتی ہے آگے، جو اس کو آگے نہیں جانے دے رہی ہوتی. تو انسان جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرتاً، انسان جو ہے فطرتاً ٹھیک بنا کے بھیجا تھا ہم نے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او مجوسانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کی شروعات میں جو پیرنٹس، ماں باپ ہوتے ہیں، جو ماحول اس کو دیتے ہیں، اور پھر اس پہ اگر ہم ابویت کے اوپر قیاس کر کے انالوجی کر لیں تو نفس کو کیسے کنٹرول کریں بھائی جان. یہ میں جواب دے دیتا ہوں تھوڑا، یہ تو مکمل ہو جائے، کوئی پریشان نہ ہو. میں دے رہا ہوں جواب جو میں دے سکتا ہوں. یہ نفس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے اور بھی میں نے جواب دیے ہیں. آپ دوسرے لائیو سیشنز میں بھی دیکھیں گے، مل جائے گا آپ کو جواب کہیں پر. نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ جو ریحان ندیم صاحب بھائی جان بول رہے ہیں، میں دیتا ہوں جواب آپ کو. فطرت والا جواب میں پہلے دے دوں یہاں پر کہ جو ہے فطرت جو ہے نا وہ پیرنٹس کی جو انسٹیٹیوشن جو پہلی ہوتی ہے نا وہ خراب کر دیتی ہے آگے سے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ جو اس کے اصول تھے نا جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے ماں کے پیٹوں سے بچے نکالے تھے، علم شلم نہیں تھا ان کے پاس کوئی. لا تعلمون شیئا، شیئا نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، نفی کے سیاق میں، عموم پر نص ہوتا ہے. یہ عربی لغت قواعد اللغہ عربی اور فقہ کے قواعد کے جو ہم لغت سے استدلال کے اندر جو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں when a common noun is backed up by a particle of nafi, the context inside will be taken as very generic. It cannot be specified in any way or the other. اللہ کہتا ہے ہم نے ماؤں کے پیٹ سے بچے نکالے، لا تعلمون شیئا، اس کے اندر علم نام کی چیز نہیں تھی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، آنکھ کان دل دیے لعلکم تشکرون، تاکہ وہ سمجھے سوچے اس کے بعد شکر ادا کرے، اور ایک ریفلیکشن ہو اس کے اندر پروڈکٹیوٹی کی، عمل کے ساتھ، ایکشنز کے ساتھ. تو فطرتاً انسان گندا نہیں ہوتا. فطرت انسان کی کسی لحاظ سے بھی پیدائش کے وقت خراب نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے وہ جاتا ہے تو جو خیال کی دنیا ہوتی ہے وہ اس کی عادت کی دنیا بنتی ہے، پھر عادت کی دنیا جو ہوتی ہے اس کی فطرت کی دنیا بن جاتی ہے. تو جب انسان بچہ تھا یا آج بھی جو ہے تو خیالی دنیا کے اندر جہاں انسان کے نفسیات کے اوپر ایک چیز آتی ہے اور گزر جاتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، اس پر تو اللہ نہیں پکڑتا کسی کو بھی، اور اس کے اوپر انسان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اگر وہ اسے ڈیٹاکس کر لیتا ہے جتنی بھی نیگیٹیوٹی اور غلط چیزیں اس کی طرف آ رہی ہوں. لیکن اگر وہ خیال کو روک کے، پکڑ کے، اس کے اوپر دوام اختیار کر کے، ہم عزم کسد سے گزار کے، اس کو قوت ارادہ، قوت استدلال میں ڈال کے، قلب کی ایک سائیکالوجی کا پارٹ بنا کے، اس سے ایک نفسیات کے اندر ایک عادت بنا لے اپنی، اور وہ عادت کو بار بار اس طریقے سے سوچ کے اور کر کے وہ عادت اس کی فطرت کا حصہ بننا شروع ہو جائے کہ بھائی اب اس سے ہوتا ہی اسی طریقے سے ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت میں تبدیلی آتی ہے. فابواہ یحودانی مجوسانی و نصرانی، جو بھی الفاظ ہے، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فطرت بدلتی ہے، فطرت سیاح بھی ہو جاتی ہے اور فطرت سلیمہ بھی آپ نے کرنی ہوتی ہے، غیر سلیمہ بھی ہوتی ہے اور سلیمہ بھی تو آپ کو بنا کے بھیجی ہوتی، خراب ہو جاتی ہے. اسی کو تو واپس کرنے کا نام جہاد بن نفس ہے. اپنی اصلی فطرت پہ آنے کا نام ہی تو جہاد بن نفس ہے، کہ اپنے آپ سے لڑ کے وہاں لے کے آنا کہ فطرت، نیچر، ڈیزائن جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا وہ کیسے واپس. اب اس کے اندر جی ہزار منہ بیٹھے ہوئے کہ جی وہ فطرت انسان کی اصل کیا ہے. کیا انسان کی فطرت کے اندر کپڑے اتار کے جینا ہے پبلک کے اندر، یا کپڑے پہن کے جینا ہے؟ ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا ہے، کھا کے لمبے لمبے ڈکار لینے ہیں. موڈسٹی کی تعریف کیا ہوگی فطرت کے اندر؟ حیات کی تعریف کیا ہوگی فطرت کے اندر؟ واٹ از دا نیچر آف مین؟ پھر اس پہ ایک اور بحث آ جاتی ہے، does the function defines the design of the man or the design will define the function of the man؟ پھر اس پہ ویسٹرن تھنکرز نے اپنے بڑے گھوڑے عقل کے چلائے اچھے خاصے. تو ہمارا دین اس کے اوپر یہ کہتا ہے جی فطرت کو واپس ٹرن بیک کرنے کا طریقہ کار ہے دین. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ فطرت تر الناس علیہ،
سورہ روم کی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے اپنے چہروں کو دین حنیف یعنی اسلام کی طرف کرو، جو اصل بائی لاز ہیں اللہ کی طرف سے، اوریجنل فطرت ہے یہ جس پر اللہ نے انسان کو بنایا تھا۔ تو یہ جملہ کہنا کہ جی دین فطرت ہے، ضرور یہ جملہ ٹھیک ہے، فطرت دین ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوگی، کیونکہ فطرت اپنے پہلو سے اپنے ایسپیکٹ سے ہٹی بھی ہوتی ہے غلط طریقے کی طرف سے۔ اس لیے انسان کے جتنے بھی فنکشنز ہوں ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ ڈیزائن بھی اس کا وہی ہوگا، ڈیزائن انسان کا فنکشن ڈیفائن کرتا ہے، فنکشن ڈیزائن نہیں ڈیفائن کرے گا۔ ایک قلم اگر آپ نے قلم سے کسی کی آنکھ بھی پھوڑی جاتی ہے، کسی کا سر بھی پھوڑا جا سکتا ہے، قلم سے منہ کے اندر بھی کوئی کام کیا جا سکتا ہے، دانت میں لے کے بھی کچھ کیا سکتا ہے، لیکن قلم کا اصل فطرت جس پر اس کی تخلیق کی گئی تھی وہ لکھنا ہے۔ تو اس کو واپس کرنے کا طریقہ کار ڈیزائنر سے پوچھا جائے گا، میکر سے پوچھا جائے گا، جس نے وہ فطرت بنائی ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کون فاتر کون ہے، فاتر اللہ ہے۔ تو اللہ سے پوچھا جائے گا کہ انسان کی اصل فطرت کیا ہے۔ عقل، یونیورسل لا اور سارے لوگ مل کے اگر کوئی یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ڈیسائیڈڈ۔ تو ہمارے قرآن جو وہی ہے وہ بتا دے کہ انسان کو ایک معاشرے کو، ایک خاندان کو، ایک جماعت کو، ایک آرگنائزیشن کو، ایک پرسن کو، ایک خواب کو کہ بھئی تو نے اصل کیا ہے، وہ اصل فطرت کیا ہے، اس پہ ویسے کس طرح واپس آنا ہے۔ تو فطرت بدلتی ہے اور اسے واپس بھی کیا جا سکتا ہے، مگر وہ جس چیز سے واپس لائی جائے گی نا وہ ایک ڈاکٹرن ہے جو ڈیفائن کرے گا کہ جی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آ کے انسانوں کی اصل اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ ڈیفائن کرے گا کہ اس محل کے اندر کام کو ایسے کرنا ہے، مزاج کو ایسے رکھنا ہے، نفسیات کو ایسے رکھنا ہے، پرفارمنسز کو ایسے رکھنا ہے، یہ اللہ بتائے گا۔ اور انسان بھی اللہ کی بات انسان کی فطرت کے بھی خلاف نہیں ہوگی، عقل کے بھی خلاف نہیں ہوگی، مزاج کے بھی، لیکن شروعات میں ہو سکتی ہے۔ تو ان حالات کے اندر جب فطرت اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہوتی ہے نا اس وقت وہ دلیل نہیں ہوتی، لیکن جب وہ صحیح طرح سے سوچنا شروع کر دیتا ہے اور واپس اپنی اس اوریجنلٹی پہ آ جاتا ہے، اوریجنل نیچر پہ آتا ہے، پھر اس کے اندر سے جو فیلنگز اور انسٹنکٹس آتی ہیں نا پھر وہ اصل ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے منہ سے تو نکلتی حق بات ہے۔ تو ہمیشہ نکلی ہوئی ہر سوچی ہوئی بات حق نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت آپ حق نہیں ہوتے، آپ کی فطرت حق نہیں ہوتی۔ جب آپ کی فطرت اور آپ کا اندر کا پورا سسٹم ہی بالکل سیٹ ہو چکا ہوتا ہے نا تو آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کے ترجیحات اور آپ کے فیصلے یہ بھی سارے آٹومیٹکلی ٹھیک ہی ہوں گے اور وہ عین قرآن حدیث کے مطابق ہوں گے۔ وہ قرآن حدیث کوئی باہر کی راکٹ سائنس نہیں ہے، انسانوں کو چلانے کا، دنیا کے اندر رہنے کا اصل طریقہ کار ہے جس کے ساتھ آپ کو ریزلٹس ملیں گے افیکٹولی اور ایفیشینٹلی۔ سوچ بدلی جا سکتی ہے، سوچ بدلی جا سکتی ہے۔ آج ایک سوچ کچھ سوچ رہی ہے، ایک مشاہدہ کرتی ہے، اس مشاہدے کے مطابق اس کے کچھ حالات ہوتے ہیں، وہ مشاہدہ کے مشاہدہ چینج ہوگا، اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کا تفکر چینج ہوگا، سوچ بدل جائے گی، اس کا تذکر، اس کی نصیحت، اس کی ایوری تھنگ ہی از پونڈرنگ آن، وہ جس طرح اس کے سامنے فیکٹس بدلیں گے اس کی سوچ ضرور بدلے گی۔ اور ترجیحات تو ہر دور میں بدلتی رہیں گی، کبھی ایک چیز ترجیح ہوتی ہے، کبھی ایک چیز کی ترجیح ہوتی ہے، کبھی ایک چیز کی پریفریبلٹی ہوتی ہے، کبھی ایک چیز کی پریفریبلٹی ہوتی ہے۔ تو پریفرنسز حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ کل آپ نے پہلے کبھی بیوی کو ٹائم زیادہ دینا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، آپ نے بچے کو ٹائم زیادہ دینا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، آپ کو قوم کو ٹائم زیادہ دینا ہوتا ہے کسی جگہ پہ، آپ کو اپنے آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو پریفرنسز ریگارڈنگ ریچنگ ٹو اے گول یہ تو ہمیشہ بدلتی رہیں گی، لیکن ترجیحات ہونی چاہیے لائف کے ہر فیز کے اندر کہ جی اب میری ترجیحات اور میری پریفرنسز کیا ہونی چاہیے، اب کیا ہونی چاہیے، اب کیا ہونی چاہیے، اب کیا ہونی چاہیے۔ 3 سوالوں کے سوال کے جواب تو جی یہاں پر ہو گئے، 11 بج گئے۔ ایک آدھ سوال جی میں یہاں سے لے لیتا ہوں، یہ ہاؤ کین وی برنگ سرٹنٹی ان آور سیلفس ٹو اچیو سم تھنگ ان آور لائف۔ اتنی بار میں نے اس کا جواب دیا ہے استاد جی، مائی بگیسٹ پرابلم از دیٹ آئی کانٹ ٹیک، یہ دیکھیں نا یہ تھریڈ اتنی فاسٹ چل رہی ہے، میں اس کے اندر کچھ مطلب سمجھنا ہی بہت مشکل ہے۔ نفس کو بدلنے کا طریقہ کار کیا ہے، ادھر ادھر دیکھ لیں۔ ہمارا پورا ایمان ہے کہ اچھا برا تقدیر میں لکھا ہے، مگر پھر بھی ہمیں اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟